اللہ 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 اللہ۔ دور حاضر میں انٹرنیٹ، ٹی وی اور وی سی آر کی وجہ سے گھر گھر میں فلمیں، ڈرامے عام ہو گئے ہیں، عریانی اور فحاشی کا سیلاب امنڈ آیا ہے۔ جوان العمر عورتیں بن ٹھن کر بے پردہ گلی بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ اشتہار بازی کے نام پر سڑکوں کے اطراف میں عورتوں کی جاذب نظر تصاویر آویزاں ہیں۔ اخبار و رسائل میں پرکشش تصاویر عام سی بات ہے۔ ایسے حالات میں نوجوان تو کیا، بوڑھوں کے لیے بھی نظر کی حفاظت ایک مصیبت بن گئی ہے۔ کوشش کے باوجود اس سے نجات کی صورت نظر نہیں آتی۔ جن لوگوں کے دلوں میں ہدایت کا نور موجود ہے، وہ اس گناہ کے صادر ہونے پر اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں۔ سالکین طریقت اپنے مشائخ سے بد نظری کا علاج معلوم کرتے ہیں تاکہ اس بیماری سے شفا نصیب ہو۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بیماری سے شفا یاب ہونے کی چند مجرب نسخے پیش کر دیے جائیں تاکہ نگاہیں حرام سے ہٹ کر حلال کی طرف متوجہ ہو جائیں، شہوت کی بھڑکتی آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوں، پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنی آسان ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگتی ہوں، جتنا جلدی ممکن ہو سکے دیندار، فرمانبردار، حسن و جمال والے لڑکی سے شادی کریں تاکہ جنسی ضرورت پوری ہو سکے۔ جو انسان بھوکا ہو وہ چاہے کہ میں نفلیں پڑھ لوں تاکہ بھوک اتر جائے تو اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ بھوک کا علاج یہ کہ روٹی کھائے اور اللہ تعالیٰ سے بھوک اترنے کی دعا کرے۔ اسی طرح نظر کو پاکیزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کر لے اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ نظر حاصل ہونے کی دعا کرے۔ جب موقع ملے تو اپنی بیوی کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اگر یہ نعمت نہ ملتی تو کتنی مصیبت ہوتی۔ جو شوقیہ نظر گلی کوچہ بازار میں چلنے والی بے پردہ عورتوں پر ڈالتا ہے وہ اپنی بیوی پر ڈالے، بیوی کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرے، اچھے کپڑے لا کر دے۔ جو کچھ دوسری عورت کے پاس ہے وہی سب کچھ اپنی بیوی کے پاس بھی موجود ہے۔ دل میں سوچے کہ اگر میں غیر محرم کی طرف دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور اگر بیوی کو دیکھوں گا تو وہ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے اور بیوی خاوند کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ حلال کو جی بھر کر دیکھیں تاکہ حرام کی طرف میلان ہی نہ ہو۔ جب بھی نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کی خواہش کرے، تصور میں بیوی کا چہرہ لے آئیں، گناہ کا خیال دل سے دور ہو جائے گا۔ طبرانی شریف میں غیر محرم سے نظر ہٹانے کی متعلق روایت ہے کہ من ترکہا من مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑی میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت و مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ کتنا نفع مند سودا ہے کہ بد نظری کی وقتی اور عارضی لذت کو چھوڑنے پر ایمان کی دائمی حلاوت اور شیرینی نصیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے اور اس کا حسن و جمال دل میں اتر جائے تو چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ جو کچھ اس غیر محرم کے پاس ہے وہی سب کچھ بیوی کے پاس بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال طریقے پر اپنی ضروریات پوری کر لینے سے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت اقتصانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
بد نظری کا مرتکب ہونے پر 20 رکعت نفل پڑھنے اور کچھ صدقہ دینے کی سزا متعین کر لیں، 1-2 دن میں ہی نفس چیخ اٹھے گا اور بد نظری سے باز آ جائے گا۔ شیطان بھی کہے گا کہ یہ شخص ایک مرتبہ بد نظری کرنے پر 40 سجدے اور اتنا صدقہ دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں، میری زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے۔ لہٰذا اس شخص کو بد نظری کے لیے اکسانا ہی نہیں چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بد نظری کرنے والا جہنم میں پہنچے گا تو فرشتے اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں گھونپ دیں گے۔ جب سالک کا نفس بد نظری پر اکسائے، جب سالک کا نفس سالک کو بد نظری پر اکسائے تو سالک اپنے ذہن میں تصور کرے کہ وقتی لذت کی خاطر میری آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جائیں گی تو کیا حال ہوگا۔ چند دن متواتر یہ تصور کرنے سے نفس کی خباثت انشاءاللہ تعالی مکمل ختم ہو جائے گی۔ بقول شاعر، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔